ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ. جس خوفناک صورتحال کا اور ڈراپ سین کا میں ذکر کر رہا تھا اور جو اپیلیں کر رہا تھا، لگتا یہ ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز کے سروں سے گزر گئیں اور انہوں نے ان اپیلوں پر توجہ دینے کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں کی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو 31 مئی تک تمام کیسز میں، ممکنہ کیسز میں ضمانت دے دی ہے، لیکن آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ رات کو 12 بجے کے بعد یا 12 بجے ان کی گرفتاری کر لی جائے گی. اس وقت زمان پارک ہر طرف سے ہزارہا کی تعداد میں پولیس اور رینجرز وہاں موجود ہیں، اور عمران خان وہاں پہ اپنے گھر میں محدود ہیں، اور ان کے شہدائی اس وقت وہاں پہ نہیں ہے. جن 40 لوگوں کا ذکر کیا گیا تھا وہ معلوم نہیں کہاں چھپا کے رکھے گئے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ زمان پارک میں بیٹھے ہوں گے پولیس کے انتظار میں. عمران خان نے ایک بڑا ہی دفاعی بیان دیا ہے کہ شاید یہ ان کی آخری پیغام ہو اور اس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا جائے، اور یہ کہ اس سے حالات خراب ہوں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تنقید کا مطلب یہ نہیں ہے وہ میری بچے ہیں، وہ فوج میری اپنی ہے وغیرہ، اصلاح کرنا ہے. لیکن غالباً اصلاح کا جو طریقہ انہیں اختیار کیا اس سے ان کے فالوورز مشتعل ہو گئے اور آپس سے باہر ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہے اس کے مطابق ہزاروں لوگ گرفتار ہو گئے ہیں. جو رہا ہوتے ہیں وہ بھی گرفتار کر لیے جاتے ہیں اور کیسز میں. کیا آج رات کو پنجاب پولیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کی خلاف ورزی کر کے عمران خان کو گرفتار کرے گی؟ اگر ایسا ہوا تو عدلیہ اور انتظامیہ میں ایک اور جنگ چھڑ جائے گی. ناظرین، میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے بارے میں اچھی اطلاعات نہیں آ رہی ہیں. ہمیں ایک طرح سے وہ منظر نظر آ رہا ہے جو کبھی مارشل لاؤ کے زمانے میں یا جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ہوتا تھا. کاش ایسا نہ ہو. یہ جو نوجوان، جو گمراہ نوجوان اور جن کی کوئی سیاسی تربیت نہیں تھی اور جو بالکل ایک جوش میں اور غصے میں اور خود روی میں اللہ اللہ کر کے چل پڑے، ان کا خیال تو انہیں معلوم نہیں ہے کہ ریاست سے ٹکرانے کا کیا مطلب ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ مارشل لاء میں ہم نے سزائیں دی صحیح ہیں اور جبر کا اور ٹارچر کا مقابلہ بھی کیا ہے، لیکن نہ ویسے سیاسی کارکن ہیں، نہ ویسے ٹریننگ ہے، نہ ویسے شعور ہے. اور یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ایڈونچرزم تھا، ایک مہم جوئی تھی جو کہ تحریک انصاف کے گلے پڑ گئی. جن 150 سے زیادہ واٹس ایپ گروپ کو پکڑا گیا ہے ان کے سارے ریکارڈز اب تفتیشی ایجنسیوں کے پاس ہیں. ان لوگوں کو لایا جا رہا ہے، اس میں ہدایات ہیں، اس میں نقشے ہیں، اس میں ڈائریکشن دی جا رہی ہیں. لگتا یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کا نیٹ ورک ہے، جو عمران خان کی بڑی طاقت تھا، اب ان کے خلاف سب سے بڑی، اور ان کی پارٹی کے خلاف سب سے بڑی شہادت بننے جا رہا ہے. یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے. ایک پاپولر پارٹی کس طرف چل پڑی. اس میں عمران خان کی ذمہ داری خود بھی ہے. انہوں نے حکومت سے نکلنے کے بعد جس طرح کا بیانیہ دیا اور جس طرح کی انہوں نے پالیسی اور اسٹریٹجی اختیار کی، وہ یہ تھی اگر مجھے نہیں کھیلنے دو گے، میں آپ کو کھیلنے نہیں دوں گا. اگر میں نہیں ہوں تو آپ نہیں حکومت چلا سکتے ہیں. لہذا انہوں نے اسی طرح کے فیصلے کیے. انہیں بات سیاسی طور پر بڑا فائدہ پہنچا، کنفرنٹیشن کا، فرنٹ فٹ پہ جا کے چھکے لگانے کا اور ہر طرف باؤنسر مارنے کا. انہوں نے یہ بھی چیز ان کے گلے پڑ گئی جو میرا خیال یہ ہے، مجھے اندازہ ہے کہ جو ریٹائرڈ افسر تھے فوج کے، وہ انہیں بہت یقین دلا رہے تھے. تو ان کی تو بہت حمایت موجود ہے عمران خان صاحب کی. اور یہ نیا آرمی چیف بڑے ابھی کمزور ہیں، ابھی سیٹل نہیں ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگ عمران خان کے بڑے حامی ہیں. تو لہذا عمران خان نے ایک بڑا گیمبل کھیلا. وہ گیمبل یہ تھا کہ ان کا خیال تھا کہ نئے آرمی چیف ہیں، ابھی سیٹل نہیں ہوئے ہیں، میں ان پر پریشر بلڈ کرتا ہوں. پہلے تو انہوں نے دباؤ ڈالا کہ وہ ان کے ساتھ مل جائیں اور ان کی مدد کرے، جیسے جنرل باجوہ کے زمانے میں ان کے اللے تللے، یعنی سیاسی طور پر ان کے بہت سرپرستی ہوتی رہی، جو کہ ایک درست بات نہیں تھی، جس کا خمیازہ آج ملک ان پالیسیز کا، جنرل باجوہ کی اور جنرل فیض کی، وہ جو ہائیبرڈ رجیم بنایا گیا تھا
2018 کے انتخابات سے پہلے سے، اور عمران خان کو جس طرح لایا گیا تھا وہ ایک بہت ہی خوفناک سیاسی روایت تھی جس سے ملک کو بہت نقصان پہنچا، اور اس کی ذمہ داری جنرل باجوہ پہ عائد ہوتی ہے۔ لیکن جنرل عاصم منیر نے اس روایت سے بریک کیا اور خود کو دور رکھا۔ انہوں نے صدر مملکت سے بھی کہا کہ آپ آئیں بیچ میں اور ملاقات کرائیں سیاستدانوں کی، وزیر اعظم کی، عمران خان کی، ان کے درمیان میڈیٹ کریں، مجھے آپ بیچ میں نہ لائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک اچھا ایک رسپانسبل فیصلہ تھا ان کا۔ لیکن عمران خان آگے بڑھ گئے، انہیں شہ دی گئی، انہیں غلط اطلاعات دی گئی کہ آپ اب اگر ان پر اٹیک کریں گے تو پھر یہ پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو وہی ہوا، عمران خان نے اپنے اوپر جو قتل کا جو واقعہ ہوا تھا، حملہ ہوا تھا قاتلانہ، اس کی ذمہ داری براہ راست فوجی افسر پہ ڈال دی، اور پھر وہ دیکھتے رہ گئے کہ فوجی افسر کے خلاف ایف آئی آر درج نہ ہو سکی۔ اس سے وہ اور فرسٹریٹ ہو گئے، پھر انہوں نے آرمی چیف کے اوپر الزام لگانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ جب وہ ہائی کورٹ میں پیش ہو رہے تھے اسلام آباد میں، تب بھی انہوں نے کہا ایک شخص ذمہ دار ہے ان حالات کا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کیا، جب وہ جا رہے تھے اسلام آباد اور ان کا خیال تھا کہ شاید وہ گرفتار کر لیے جائیں، تو انہوں نے اپنے پیغام میں کہا تھا لوگوں کو کہ میں ڈٹا ہوا ہوں اور آپ لوگ نکلیں اور آپ لوگوں کو اس کے خلاف مزاحمت کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ بہت ساری ایسی پلاننگز اور یہ جو خفیہ ایجنسیز کے جو سابق بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہر وقت وہ وہاں بیٹھے فوج کے اندر بگاڑ کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور وہ تحریک انصاف کے بچوں کو اور نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اپنی طرح طرح کی افواہیں اڑاتے ہیں۔ یہی کہا گیا ہے، اس لیے کہا گیا ان کی میٹنگ میں، جو کور کمانڈرز کی میٹنگ تھی، کہ یہ جو باہر سے اور اندر سے مل کر ایک پروپیگنڈا عوام میں اور فوج میں ایک اختلاف پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک سازش ہے اور وغیرہ، اور ان کے پاس سارے حقائق موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس کی کافی تفتیش ہو گئی ہے اور مزید ہو رہی ہے۔ کافی لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ جا رہے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں، اور وہ ہم نے جیسے ماضی میں دیکھا پارٹیاں ٹوٹتی بنتی، ویسے ہم دیکھ رہے ہیں اب ٹوٹ پھوٹ کا عمل کا نشانہ تحریک انصاف ہے، اور ہم دیکھیں گے آئندہ دنوں میں بہت سے لوگ وعدہ معاف گواہ بنیں گے، اپنے ہی لیڈرز کے خلاف گواہیاں دیں گے، بہت سے پیچھے ہٹ جائیں گے، بہت سے ریزائن کریں گے، بہت سے انتظار کریں گے کہ ان کے لیے کوئی نئی وہیکل کون سی تیار کی جا رہی۔ تو ناظرین، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یقیناً یہ بہت خوفناک واقعات تھے، اور یہ پنجاب میں ہوئے، اور پنجاب کے شہر لاہور میں ہوئے، اور پنڈی میں ہوئے، اور سرگودا میں ہوئے، اور میاں والی میں ہوئے، اور ان کا مرکز جو تھا نشانہ غصے کا یا شدت کا یا تشدد کا، وہ آرمی انسٹالیشنز تھی۔ وہ ایک وعدہ طور پہ ڈائریکشن تھی کہ یہ فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس میں جو سب سے زیادہ جذباتی بات فوج کے لیے اور خود بہت سے ہمارے عوام کے لیے تھی، وہ یہ تھی کہ جو جنگوں میں لوگ جنہوں نے جو شہید ہوئے تھے اور جنہیں قومی ہیرو کا درجہ دیا جاتا ہے، اور انہوں نے اپنی جانیں قربان کی تھیں، ان کی یادگاروں کو بھی تہس نہس کر دیا اور ان کی بہت بے حرمتی کی گئی، جس سے بہت سخت رد عمل ہوا فوج میں، اور جس کا اظہار کور کمانڈرز کی میٹنگ کے بعد ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے بہت ساری اپنی طاقت کو اوور ایسٹیمیٹ بھی کیا، اور وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ فوج کی سرپرستی میں سیاست کرنا ایک بات ہے، اور فوج کی مخاصمت میں اور اس شدت کے ساتھ مخاصمت میں آ کر سیاست کرنے کے نتائج کچھ اور ہوتے ہیں۔ ان کی پارٹی کوئی انقلابی پارٹی نہیں ہے، ان کی پارٹی کوئی منظم پارٹی نہیں ہے، ان کی پارٹی کا سول ملٹری تعلقات پہ بھی موقف بہت موقع پرستانہ ہے، اور وہ چاہتے یہ ہے کہ انہیں فوج کی سرپرستی ہو، لیکن لڑنے جا رہے ہیں اس لیے کہ سرپرستی دوبارہ مل جائے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی آپ نیوٹرل ہی ہو جائیں۔ تو بھئی آپ کیوں نہیں چاہتے تھے کہ فوج نیوٹرل ہی رہے، اور یہ اچھا فیصلہ تھا فوج کا۔ بہر کیف اب ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے، اور یہ بھی کہ جو فوج کی ہیبت ہوتی ہے، اسٹیٹ کی جو ہیبت ہوتی ہے شہریوں پہ، وہ توڑ دی گئی ہے، اور پنجاب کے یہ نوجوان جو ہیں یہ بہت بیگانگی کا شکار ہوئے ہیں، یہ بے روزگار بھی ہیں، یہ چھوٹی عمر کے ہیں بچے، ان کا صرف ایک ہی لیڈر ہی جانتے ہیں، وہ عمران خان ہے، اور اس کے لیے مرنے مارنے پہ تلے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر یہ جو 9 مئی کے واقعات میں قانون کے دائرے توڑے گئے اور ریاست کی جو تقاضے ہیں اس کی سلامتی کے انہیں مرہوز نہیں رکھا گیا،
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ موب کی طرح آپ بھی ریاست بھی موب کی طرح ریئیکٹ کریں. ریاست غصے میں فیصلے نہیں کرتی, نہ ہی کمانڈرز اور نہ ہی حکومتیں غصے میں فیصلے کرتی ہیں. انہیں سوچنا پڑتا ہے کہ کس طریقے سے معاملے کو اچھے طریقے سے حل کیا جائے اور قانون اور آئین اور ریاستی نظام کی, جو کہ آئینی نظام ہے, اس کے بھرم کو اور اس کی ورکنگ کو برقرار رکھا جائے. اور یہ اب جیسے فیصلہ کیا گیا ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل ہوں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف پہلے ہی عالمی تنظیمیں بول اٹھی ہیں. اس کے خلاف ایمنسٹی انٹرنیشنل بول پڑی ہے, اس کے خلاف HRCP بول پڑی ہے. آج میڈیٹرز نے بھی یہ بیان جاری کیا ہے کہ جی ملٹری کورٹس قابل قبول نہیں ہیں سویلین لیڈرشپ, سویلین لوگوں کو ٹرائی کرنے کے لیے. بھئی آپ کے پاس دہشت گردی کی تنظیم آپ نے کورٹس بنائی ہیں, وہ اسپیشل کورٹس ہیں, اور آرٹیکل 10A کا تقاضا ہے کہ آپ ڈیو پروسیس آف لا کریں. اگر آپ عمران خان کو بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائل کریں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عالمی طور پر ہیومن رائٹس کی تنظیمیں اس پر بہت سخت رد عمل کریں گی, اور آپ عمران خان کو ایک طرح کا ایک شہید بنا کر عالمی سطح پر پیش کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ راستے جو اگر مظاہرین کی طرف سے انتہا پسندی ہوئی ہے, یا PTI کے کچھ لوگ شارٹ سائٹڈ لوگ نے سمجھا کہ بھئی شاید اس سے وہ بہت بڑے ترب خان بن جائیں گے, انہیں اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ ریاست کیا چیز ہوتی ہے. ہم تو اس کا ٹیسٹ کافی عرصہ لیتے رہے, کئی دہائیوں تک لیا ہے, لیکن تحریک انصاف کے لوگوں کو شاید یہ اندازہ نہیں تھا. وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ پکنک پارٹی ہے, جیسے ان کے جلسوں میں ہم دیکھتے ہیں, اور وہ بالکل جیسے لگ رہا تھا پکنک پارٹی منانے گئے ہیں کور کمانڈر لاہور کے گھر میں. ایسے چہل قدمی کرتے ہوئے چلے گئے اور سب کچھ برباد کر دیا انہوں نے. ان کے گھر کے زیورات, ان کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی, اس کے سارا جہیز وغیرہ سب وہ بھی لوٹ کر لے گئے. اب مجھے حیرانگی ہے کہ مجھے یہ بھی پوچھنا چاہیے, اور لوگ سوال بھی کر رہے ہیں کہ بھئی اتنی بڑی یہ جو سیکیورٹی لیپس ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ ان کی مدد کو ان کے محافظ کیوں نہیں رہے؟ ان کے باہر پولیس کیوں نہیں تھی؟ انتظامیہ کیوں نہیں تھی؟ اور کور کمانڈر کا بہت سیکیورٹی پروٹوکول ہوتا ہے, اور یہ کس طرح سب لوگ چلے گئے؟ تو اس میں بیان تو دیا گیا تھا کہ یہ کوشش کی گئی کہ یہ خونی تصادم نہ بنے اور لاشیں نہ گریں. ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا, اور اب آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کی جو ہے انہیں مثال بنا دیں گے, اور کوئی اچھی مثال آپ اگر وہ مثال بنانے سے مراد ہے کہ ان کے خلاف ہم انتہائی قدم اٹھائیں گے. تو اگر اسی دن کچھ قدم اٹھا لیا جاتا جو بڑا مائلڈ کافی ہوتا, اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ اتنے بڑے مظاہرے تھے جس سے آپ کنٹرول نہ کر پاتے بغیر لاشیں گرائے. بہرکیف اب یہ ہو گیا, اب یہ ماضی ہو گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ ان کا ٹرائل کیسے ہوگا. جو لوگ اگر مطلوب نہیں ہیں, جیسے پرائم منسٹر نے کہا ہے, تو بھی آپ انہیں چھوڑ دیجئے, انہیں کیوں آپ رکھ رہے ہیں؟ اور جن کے خلاف مقدمات ہیں ان کی تفتیش کریں اور انہیں سول کورٹس میں لا کے ٹرائل کریں, تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ انصاف نہیں کیا جا رہا. انصاف کریں گے تو اس کی لیجیٹیمیسی ہوگی, اخلاقی جواز ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. وہ لوگ بھی اس کا فائدہ ملے گا جو باقی اس میں ملوث پائے گئے ہیں اور جنہوں نے بڑے کرائمز کے مرتکب ہوئے ہیں. تو ناظرین, ایک اور بات تو میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اگلا سوال ہے الیکشنز کا. اس سارے معاملے میں الیکشن کا معاملہ غائب ہو گیا ہے. اب ایک اور پارٹی کو بین کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور یہ وزراء کہہ رہے ہیں مسکرا کر کہ تحریک انصاف پر بندش لگائی جا سکتی ہے. آپ تحریک انصاف پہ بندش کیسے لگا سکتے ہیں؟ گو کہ تحریک انصاف کو اپنے آپ کو متشدد کارروائیوں کے ساتھ خود عمران خان کو بہت سختی سے علیحدہ کر لینا چاہیے تھا, جیسے ان کے کوئی لیڈرز بیان بھی دے رہے ہیں کہ وائی شوڈ PTI یہ ذمہ داری لے یا اپنے آپ کو ان کارروائیوں کو اون کرے یا اس کی مذمت نہ کرے. میرا خیال کرنی چاہیے تھی, یہ لائن کھینچ دینی چاہیے تھی تحریک انصاف کو. یہ خود اس کے مفاد میں بھی ہے اور ان کی ایکٹیوسٹ کے بھی تعلیم کے لیے ضروری ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو سیاست سے نکال دیا جائے گا, انہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا. عمران خان بھی اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں. عمران خان نے الٹا معاملہ یہ وضاحت پیش کی ہے کہ یہ تو کام ایجنسیوں نے کرایا ہے. ایجنسیوں نے کام کروایا نہیں لگتا ہے. البتہ اس میں دہشت گرد تنظیمیں ضرور شامل ہوئی ہیں جنہوں نے اسے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. اس کا بھی اندازہ نہیں ہے تحریک انصاف کو. اب معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف یہ 9 مئی کی کہ جو
توڑ پھوڑ کی گئی ہے اور فوجی املاک کو جو نشانہ بنایا گیا ہے اس کے بعد کافی آئسولیٹ ہو گئی ہے اور اس کے خلاف کافی اخلاقی کیس بن گیا ہے، کرمنل کیسز بن گئے ہیں اور بڑے ایک طرح کے باغیانہ کیسز بن گئے ہیں، تو انہیں یہ فیس کرنا پڑے گا۔ اور لگتا مجھے یہ ہے کہ تحریک انصاف میں کافی ٹوٹ پھوٹ ہوگی، جیسے اسے بنایا گیا تھا ویسے ہی اسے توڑا موڑا جائے گا یا خود لوگ بکھر بکھر جائیں گے۔ عمران خان لگتا ہے کہ اکیلے رہ جائیں گے، لیکن اگر عمران خان کو ان کے سیاسی ان کے لیڈرز چھوڑ جائیں ان کی پارٹی کے، ان کی نوجوانوں میں حمایت بہت ہے، مجھے اس میں تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ان نوجوانوں کی تعلیم کے لیے اور انہیں سخت ہاتھ سے پیش آنے کے بجائے ان نوجوانوں کو سمجھانا چاہیے، ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے، مکالمہ کرنا چاہیے، انہیں شعور دینا چاہیے، اور اس نسل کو جو کہ 18 سال سے 16 سال سے اوپر 30 سال تک کے نوجوان ہیں، جو عمران خان ہی کو جانتے ہیں سیاست میں اور کسی اور پارٹی کے ساتھ، زیادہ تر یہ عمران خان کے ساتھ ہیں، سب کے سب تو نہیں ہیں ظاہر ہے، تو ان لوگوں کو کیسے آپ دھکا دے سکتے ہیں، دہشت گردی کے گڑھے میں پھینک سکتے ہیں؟ یہ بڑا خوفناک کام ہوگا۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کیا حل ہے، مجھے کچھ سمجھ اس وقت نہیں آ رہا، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب عدلیہ کی اور حکومت کی آپس کی یہ ٹینشن ختم ہونی چاہیے اور موقع دینا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اور سپریم کورٹ کو بھی کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اسکیڈول دیا تھا اس کے اوپر اتفاق رائے سپریم کورٹ کر لے اور اس کی اجازت دے دے اور وہاں پارٹیاں بھی اس کے اوپر اتفاق کر لیں، تو اس سے جو بڑا مدعا ہے جھگڑے کا، الیکشنز کا کی تاریخ کا، وہ میں سمجھتا ہوں حل ہو جائے گا۔ اس کے لیے کوئی آئینی ترمیم کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اوپر سے اب یہ بیچ میں آیا ہے کہ اب پارلیمنٹ صاحب بھی کہہ رہی ہیں کہ جناب آپ ہماری توہین کریں گے تو 6 مہینے سزا ہوگی، 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ اس طرح کے قوانین تو ہیں لیکن کبھی استعمال نہیں ہوتے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ زیادہ تر صحافیوں کے خلاف استعمال ہوں گے یا ایسے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال ہوں گے جو آپ سے اختلاف رکھتے ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کا استعمال انڈیا میں بھی غلط طور پہ ہوا تھا، جس پہ بہت رد عمل آیا تھا، اور صحافی تنظیمیں اس بارے میں اپنی آواز ضرور اٹھائیں۔ مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ سینسرشپ بہت خوفناک طریقے سے لگ گئی ہے۔ میں حیران ہوا ہوں کہ ہر جو پرائم ٹائم شو ہے اس میں ملٹری کورٹس کی حمایت ہو رہی ہے۔ یہ وقت بھی اس ملک میں آنا تھا۔ یہ سینسرشپ کا نتیجہ ہے، جو ڈائریکشن دے رہی ہے منسٹری آف انفارمیشن یا کوئی اور، اس کے مطابق یہ سب لوگ یہ کام کر رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ٹریجک اینڈ ہے ہمارے ہاں فری میڈیا کا۔ اوپر سے سوشل میڈیا پہ بہت بڑا کریک ڈاؤن ہے۔ اس میں بھئی آپ جو لوگ فساد پیدا کر رہے تھے، گندی زبان استعمال کرتے تھے، ان کے آپ کر سکتے ہیں، اب آپ کے پاس سیٹ اپ بہت ہیں، ان کے سوشل میڈیاز کو آپ بند بھی کروا سکتے ہیں، لیکن یہ سارا جو کیا گیا اس سے بہت نقصان ہوا ہے۔ اگر پاکستان نے جانا ہے نالج بیسڈ اکانومی کی طرف اور جانا ہے انفارمیشن کے انقلاب کے ساتھ، تو آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس حساب سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قانون عمران خان کے دور میں پیکا کا بنا تھا، اسے بہت سختی سے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ اچھا کام بھی کرتے ہیں وہ بھی اس میں رگڑے جائیں گے، ان کی زبان بندی بھی اس کے ذریعے ہو جائے گی۔ تو یہ کوئی حالات اچھے نہیں ہیں ملک کے۔ مجھے لگ یہ بھی رہا ہے کہ IMF سے معاہدہ کرنے میں حکومت سنجیدہ نہیں ہے۔ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہم IMF کے بغیر ہی گزارا کر لیں گے اور اگلا بجٹ اپنی مرضی کا پیش کر کے کچھ لوگوں کو سہولیات دے کر انتخابات میں اپنے لیے کوئی اچھا ماحول بنا لیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی موقع پرستی ہوگی اور ملک کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو یا پھر یہ ہے کہ جو آپ شرائط طے کر چکے ہیں، ساری اس کی کنڈیشن لگا چکے ہیں، تو پھر آپ کیوں بھاگ رہے ہیں IMF کے معاہدے سے؟ اس پہ مجھے بہت تشویش ہے۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو PDM کے علاوہ پیپلز پارٹی جو ہے، ان پارٹیز کو کسی صورت میں مجھے بہت اچھا بیان لگا، آج ہم نے بیان بھی جاری کیا ہے پولیٹیشنز کا اور پارلیمنٹیرینز کا۔ رضا ربانی صاحب نے کہا ہے کہ ملٹری کورٹس ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوں گی اور اس سے کوئی اچھا اثر نہیں جائے گا اور لوگ اسے قبول نہیں کریں گے ان کے فیصلوں کو۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ واپس ہونا چاہیے۔ اور ایک بات میں آخر میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کے باوجود کہ کہا گیا کہ بس
یہ قابل برداشت نہیں ہے اور آئندہ ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا. چلیے ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی انسٹالیشنز کی حفاظت کرے یقیناً، اور لوگوں کو بھی ان انسٹالیشنز پہ حملہ کرنے کے جیسے سنگین جرائم میں ملوث نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قومی سلامتی کی کمیٹی نے ایک بات بہت اچھی کی ہے کہ اس تمام تر سیاسی اختلافات پہ مفاہمت کی اور بات چیت کی ضرورت ہے اور اتفاق رائے کی ضرورت ہے. اس کے لیے کون سا قدم اٹھایا جا رہا ہے؟ میری اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کسی صورت میں عمران خان سے بات چیت کرنے کی تیار نہیں ہیں، نہ ہی نواز شریف تیار ہیں، نہ ہی مولانا فضل الرحمان تیار ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہوگی. اگر اگلے انتخابات پہ بالعموم سیاسی اتفاق نہ ہوا بشمول تحریک انصاف کے، تو اگلا انتخابات بھی کرائسس کا شکار ہو جائیں گے. تو لہذا قومی سلامتی کے اس فیصلے پر من عمل ہونا چاہیے اس کی اسپرٹ کے مطابق کہ سیاسی اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے، اور اس کی یہ کہ انتخابات کے طریقہ کار پہ اور انتخابات کی تاریخ پہ سب کا اتفاق ہو جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کا موقع دینا چاہیے اور اسے ایک ضابطہ اخلاق، سیاسی ضابطہ اخلاق بھی اس پر بھی پارٹیوں سے دستخط کروانے چاہیے. تو لہذا اس امید کے ساتھ کہ حالات مزید خراب نہ ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے بدقسمتی سے کہ شاید حالات اور خراب ہو گئے. مجھے اجازت دیجیے بدلوں کی نشریات سے.